بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح میں بڑی طاقت ہوتی ہے کیونکہ اس میں گواہوں سے زیادہ اللہ کی رضامندی شامل ہوتی ہے۔ اس انسان سے کبھی محبت نہیں کرنا جو محبت سے زیادہ دل لگی کرے، لیکن نکاح نہیں۔ نکاح اللہ کا بنایا ہوا سب سے خوبصورت اور پاکیزہ رشتہ ہے۔ اپنی محبت کو نکاح سے حلال کرو، ورنہ خوبصورت جسم اچھے داموں میں بھی مل جاتے ہیں۔ نکاح وہ لمحہ ہے جس میں مانگی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ سچی محبت نکاح کے راستے پہ لے جاتی ہے، گناہ کے راستے پر نہیں۔ اللہ نے سچی محبت کو نکاح کا نام دیا ہے۔ نکاح مرد کے لیے ذمہ داری اور عورت کے لیے فرما برداری کا دوسرا نام ہے، اور محبت پاک ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جس سے تم محبت کرتے ہو اس سے نکاح کر لو۔ محبت کا مزہ تب ہے جب محبوب محرم بن کے ملے۔ نکاح دین کا حصہ ہے اور شہوت شیطان کا ہتھیار۔ نکاح سے پہلے محبت چاہے زمزم سے دھلی ہو یا قرآنی آیات سے دم کی گئی ہو، گمراہی ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، بے حیائی ہے، حرام ہے اور بے سکونی ہے۔ اللہ نکاح کے بعد ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے۔ سچی محبت تو نکاح کے بعد ہی ملتی ہے، اس سے پہلے تو بس دھوکے اور امتحان ملتے ہیں۔ بہترین مرد وہ ہے جو دیر سے ناراض ہو اور جلدی راضی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح جیسی بہترین اور کوئی چیز نہیں دیکھی۔ اسلام میں محبت کرنا گناہ نہیں، جس سے محبت کرو اس سے نکاح بھی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح میری سنت ہے، اور جو کوئی میری سنت پر عمل نہ کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں محنت، مشقت اور خرچ کم سے کم ہو۔ نکاح اور ایمان کے سوا کوئی عبادت ایسی نہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے اب تک جائز ہو اور جنت میں بھی باقی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے نکاح 4 چیزوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 اس کے مال کی وجہ سے، نمبر 2 اس کے خاندان کی وجہ سے، نمبر 3 اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، نمبر 4 اور اس کے دین کی وجہ سے، اور تم دیندار عورت سے نکاح کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر شادی کے رہنے سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی عورت کو ناپسند کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ایسی عورت کو ناپسند کرتا ہوں جس کے ہاتھ مہندی سے اور آنکھیں سرمے سے خالی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں سنت انبیاء علیہ السلام سے ہیں۔ نمبر 1 حیا کرنا، نمبر 2 عطر لگانا، نمبر 3 مسواک کرنا، نمبر 4 نکاح کرنا۔ حدیث پاک میں ہے، بے شک جس وقت شوہر اپنی بیوی کی طرف دیکھتا ہے اور بیوی شوہر کی طرف دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ محبت انسان کو ہو ہی جاتی ہے، لیکن محبت کی منزل سڑک، پارک یا ہوٹل کا کمرہ نہیں، بلکہ نکاح عزت اور گھر کی 4 دیواری ہے۔ ہم یا تو عورت کو نکاح میں رکھتے ہیں یا نگاہ میں، اور مسئلہ تب آتا ہے جب جسے نگاہ میں رکھتے ہیں اسے نکاح میں نہیں رکھتے، اور جسے نکاح میں رکھتے ہیں اسے نگاہ میں نہیں رکھتے۔ اللہ کریم اتنا ہے کہ ناراض بھی ہو تو بھوکا نہیں رہنے دیتا۔ حرام مال میں برکت نہیں ہوتی، کسی نہ کسی طرح ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ حرام کھانے، پینے اور پہننے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں تو حرام کھانا چھوڑ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چیز تم کھاتے ہو اس میں سب سے بہتر وہ ہے جو تم اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاؤ، اور تمہاری اولاد کی کمائی بھی جائز ہے۔ حرام کی کمائی اگرچہ شکلیں نہیں بگاڑتی لیکن نسلیں ضرور بگاڑ دیتی ہے۔
جس نے اللہ پاک کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ پاک اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دے گا۔ پرسکون اور خوبصورت زندگی گزارنی ہے تو اللہ کے احکامات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزار کر دیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن غسل کرنا ہر بالغ مسلمان پر واجب ہے۔ وہ مسواک کرے، اگر خوشبو میسر ہو تو لگائے۔